کمرے کی خاموشی میں سوئیاں گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی، مگر اس وقت جو آواز میرے کانوں سے ٹکرائی وہ سوئی گرنے کی نہیں تھی۔ وہ ایک سرگوشی تھی، اتنی واضح، اتنی قریب اور اتنی حقیقی کہ کوئی میرے کندھے پر سر رکھ کے عین میرے کان کے پردے پر پھونک مار کر بول رہا ہو، میری جان، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اور تمہاری چھیڑ چھاڑ سن رہا ہوں۔ میرا خون رگوں میں جم سا گیا، سانس سینے میں اٹک گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے بھائی راہیل کو دیکھا جو سامنے میز پر جھکا کسی گہری سوچ میں گم اپنی کتاب کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ اسے یہ آواز نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو پھر یہ کون تھا؟ یہ آواز کہاں سے آئی؟ کس کی تھی یہ آواز جو مردانہ تھی مگر اس میں ایسی کھنک، ایسی گہرائی تھی جو انسانوں کی نہیں ہو سکتی؟ میں نے ہمت کی ساری کرچیاں مجتمع کی اور اپنی گردن کو آہستگی سے، بہت آہستگی سے دائیں جانب موڑا، اور وہ وہاں تھا، وہ واقعی وہاں تھا، میرے اور راہیل کے درمیان، ہوا میں معلق نہیں بلکہ نانوں کے پرانے صوفے پر اطمینان سے بیٹھا، برگد کے درخت کا جن زادہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں صدیوں کا راز اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ نہیں رہی تھی بلکہ جکڑ رہی تھی، مفلوج کر رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو برگد کے درخت کا جن زادہ واقعی میرے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میری آواز نہیں نکلی، یہ محض میرے ہونٹوں کی جنبش تھی جو اس نے پڑھ لی۔ میں وہ ہوں جو تمہاری باتیں سننے آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز میرے دماغ کے اندر گونجی، جیسے وہ میرے کانوں سے نہیں میری روح سے مخاطب ہو۔ تمہاری آواز میں ایک خاص کشش ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ میں اس کی باتوں سے خوفزدہ بھی تھی اور تجسس پہ بھی۔ کیا یہ سچ میں جنات کی زبان سمجھنے کی بات کر رہا تھا یا کچھ اور تھا؟ میں نے اپنی اس حالت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں نے راہیل کو پکارنے کے لیے منہ کھولا، راہیل، مگر میرے منہ سے صرف ایک سسکی نکلی۔ اس جنزادے نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ نہیں، اسے مت پکارو، وہ مجھے نہیں سن سکتا، نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ میں صرف تم سے مخاطب ہوں، میں صرف تمہیں دکھائی دے رہا ہوں۔ تمہاری باتوں میں ایک خاص کشش ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ اس نے وہی جملہ دہرایا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تمہاری بات سچ ہے، تم واقعی جنات کی زبان سمجھ سکتی ہو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ ایک طاقت ہے جو تمہارے اندر موجود ہے، اس نے جواب دیا۔ تمہیں اس طاقت کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ طاقت کہاں سے آئی اور کیسے استعمال کروں۔ اس نے جیسے میرے خیالات پڑھ لیے ہوں۔ تم میری بات سن رہی ہو؟ اس نے کہا۔ میں نے تمہیں بہت بار کہا ہے کہ میں تمہاری ان چھیڑ چھاڑ والی باتوں سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ تمہاری آواز میں ایک خاص جادو ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچتا ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خوف اب کچھ کم ہو رہا تھا۔ اس کی موجودگی جتنی بھیانک تھی اتنی ہی مسحور کن بھی تھی۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ تم مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ جنزادے نے اپنی نظریں جھکائیں۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا وہ شرما گیا ہے، مگر یہ میرا وہم تھا۔ اس کی نظریں جھکی تو کمرے کی روشنی مدھم پڑ گئی، جیسے سورج کو گہن لگ گیا ہو۔ اس نے نظریں اٹھائی اور کہا، میں برگد کے درخت کا جنزادہ ہوں، میرا نام زبیر ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، زبیر؟ یہ نام تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میرا نام ہی عجیب ہے، لیکن اب تمہیں میرا نام یاد ہوگا نا؟ میں نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اب یاد ہوگا۔ زبیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا جیسے میری روح کے اندر تک اتر گیا ہو، اور پھر پلک جھپکتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا، ایسے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ صوفہ خالی تھا، کمرے میں وہی خاموشی تھی، مگر ایک انجانی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی، ایک ایسی خوشبو جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا راہیل سن نہ لے۔ راہیل، تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے آخر کار کانپتی آواز میں پوچھا۔ کیا دیکھنا تھا؟ راہیل نے کتاب سے نظر اٹھائے بغیر اسی بے نیازی سے کہا۔ یہاں کوئی تھا، میں نے ہمت کر کے کہا۔ راہیل نے اب کتاب بند کی اور مجھے گھور کر دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہاں کون آئے گا؟ دروازہ بند ہے اور نانو اپنے کمرے میں ہے۔ فضول باتیں مت کرو، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ کس کو بتاتی؟ کون یقین کرتا؟
لیکن میں جانتی تھی وہ وہیں تھا، وہ جن تھا، وہ زبیر تھا، اور وہ یہیں تھا۔ وہ اب وہاں سے غائب ہو گیا تھا، لیکن مجھے حیرت زدہ چھوڑ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میری پریشانی بڑھتی گئی۔ یہ واقعہ آج سے 3 ماہ پہلے پیش آیا تھا، جب میں نے اپنے بھائی راحیل کو چھیڑتے ہوئے یہ احمقانہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جنات کی زبان سمجھ سکتی ہوں۔ یہ میں نے راحیل کو تنگ کرنے کے لیے کہا تھا، جو ہمیشہ کی طرح سنجیدہ بیٹھا پڑھائی میں مصروف تھا۔ تمہیں پتہ ہے راحیل، وہ جو ہمارے گھر کے پچھواڑے برگد کا پرانا درخت ہے نا، وہاں جو جن رہتے ہیں میں ان کی ساری باتیں سن لیتی ہوں۔ راحیل نے جھلا کر کہا تھا، بس کرو ہر وقت کی بکواس، اپنا کام کرو، بی اے کے امتحانات سر پر ہیں اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا، نہیں سچ میں، کل رات وہ کہہ رہے تھے کہ راحیل بہت پڑھاکو ہے، اسے تنگ مت کیا کرو۔ میں انجان تھی کہ برکت کے درخت کا وہ جنزادہ اس وقت میرے کمرے میں ہی بیٹھا ہے اور میری اس چھیڑ چھاڑ کو سن رہا ہے۔ اور تبھی وہ سرگوشی ہوئی تھی جس نے میری زندگی بدل دی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی معمول پر نہیں رہی تھی۔ مجھے ہر وقت لگتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ راتوں کو مجھے سرگوشیاں سنائی دیتی، کبھی لگتا کوئی میرا نام پکار رہا ہے، کبھی لگتا کوئی ہنس رہا ہے۔ میں نے راحیل کو بتانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن وہ مجھے وہمی سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں تنہائی کا شکار ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ تم ٹھیک سے سوتی نہیں ہو نا، اس لیے یہ سب لگتا ہے، اس نے کہا تھا۔ نانو سے بات کرو، وہ تمہیں کوئی دعا درود دیں گی۔ لیکن میں نانو سے کیا بات کرتی؟ نانو، جن کی زیر سایہ ہم 2 بہن بھائیوں نے تربیت پائی تھی، وہ تو خود ایک راز تھیں۔ ہمیں اپنے والدین کا پتہ ہی نہ تھا کہ وہ کون ہیں، کہاں ہیں، زندہ ہیں یا مر گئے، کیونکہ نانو ہمیشہ ان کے ذکر پر ہمیں چپ کروا دیتی تھی۔ میں نے جب بھی ہمت کر کے پوچھا کہ نانو، امی ابو کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آتے، کیا ہم یتیم ہیں، تو نانو کا چہرہ پتھر کا ہو جاتا۔ وہ کہتی، مر گئے تمہارے ماں باپ، بس ختم ہو گئی بات، اب دوبارہ یہ سوال مت پوچھنا۔ لیکن نانو، مر گئے تو ان کی قبر کہاں ہے، ان کی کوئی تصویر، کوئی نشانی؟ میں ضد کرتی۔ نانو غصے سے کہتی، زبان درازی مت کرو، جتنا کہا ہے اتنا سنو۔ تمہارے باپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اب میں تم دونوں کو پال رہی ہوں اور یہی بہت ہے۔ راحیل مجھے گھورتا، بس کرو، نانو کو تنگ مت کرو، وہ جو کہتی ہیں ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ راحیل ہمیشہ سے سنجیدہ اور ذمہ دار تھا۔ اس نے نانو کی باتوں کو سچ مان لیا تھا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا راز ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے، اور اس راز کا مرکز نانو تھی۔ لیکن میں ایک بات سے ہمیشہ ان سے خائف رہی تھی۔ نانو راحیل کو بہت اہمیت دیتی تھی، وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ میرا بیٹا، میرا بچہ کہہ کر اس سے مخاطب ہوتی تھی، لیکن مجھے انہوں نے کبھی ایک بار بھی میری بیٹی یا میری بچی نہیں کہا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھیں، میرا خیال رکھتی تھیں، لیکن ان کی محبت میں ایک فاصلہ تھا، ایک اجنبیت تھی جو مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ راحیل کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور میں BA کر رہی تھی، جب میں نے ایک دن نانو سے شکوہ کیا تھا، نانو، آپ راحیل کو اپنا بیٹا کہتی ہیں، مجھے کیوں نہیں؟ کیا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ نانو اس دن خلاف معمول نرم پڑ گئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، جو انہوں نے شاذ و نادر ہی کیا تھا، اور کہا، میں جھوٹ نہیں بولتی، اور وقت آنے پر تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، کیسی حقیقت نانو؟ انہوں نے تلخی سے کہا، وہ حقیقت جو تمہاری ماں نے مجھ سے چھپائی تھی، اور جو مجھے تمہاری پیدائش کے وقت معلوم ہوئی، مگر ابھی خاموش رہو، ابھی وقت نہیں آیا۔ میں اس دن بہت روئی تھی، مجھے لگا تھا میں اس گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ راحیل نانو کا تھا اور میں کسی کی نہیں تھی۔ اور پھر زبیر کا وہ واقعہ پیش آیا جس نے میری پریشانی کو دگنا کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ نانو کی کہی ہوئی حقیقت کا تعلق اسی جنزادے سے ہے۔ میں سچ جاننا چاہتی تھی، مگر کس سے پوچھتی؟ انہی پریشانیوں کے عالم میں اچانک نانو ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ایک رات سوئیں اور صبح نہیں اٹھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دل کا دورہ پڑا تھا۔ نانو ہم سے بہت محبت کرتی تھی، مگر ان کا یوں اچانک چلے جانا اور اپنے ساتھ اس راز کو بھی لے جانا میرے لیے ایک صدمہ تھا۔ نانو کی موت نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا۔ راحیل جو انہیں ماں سمجھتا تھا بالکل خاموش ہو گیا، اور میں اس راز کے بوجھ تلے دب گئی جو نانو مجھے بتانا چاہتی تھی مگر بتا نہ سکی۔ نانو کی موت کے بعد وہ بڑا سا گھر ہمیں کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ راحیل اب نوکری کی تلاش میں صبح سے شام تک باہر رہتا اور میں گھر میں بالکل اکیلی ہوتی۔ والدین کا ہمیں پتہ نہ تھا، نانو چلی گئی تھی، اب ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور یہ واقعہ زبیر والا اب میرے لیے پریشانی کا باعث تھا۔
میری تنہائی نے میرے خوف کو اور بڑھا دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا زبیر واپس آئے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس برگد کے درخت سے مجھے پکار رہا ہے۔ جب ایک دن میں اکیلی گھر تھی، رات کے وقت، راحیل کسی انٹرویو کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور اسے رات وہیں رکنا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی، کھڑکیاں ہوا سے بج رہی تھیں اور گھر میں ایک ہو کا عالم تھا۔ میں ڈر کے مارے اپنے کمرے میں لحاف میں دبکی بیٹھی تھی۔ مجھے نانو کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ وقت آنے پر تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ کیا وہ وقت آ گیا تھا؟ کیا وہ حقیقت اتنی بھیانک تھی کہ نانو بتاتے ہوئے ڈرتی تھی؟ تبھی پھر سے اچانک سے مجھے اپنے قریب سے آواز آئی، وہی جانی پہچانی خوشبو جو اس دن آئی تھی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ وہی آواز، وہی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لحاف سے منہ نکالا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، وہی زبیر، اس دن والا ہی، مگر آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں اور ان میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ زبیر تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ زبیر نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کی انگلیاں لمبی اور نازک تھیں، جیسے سنگ مرمر سے تراشی ہوں۔ میں ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ میرا دل خوف سے لرز رہا تھا، مگر میری آنکھوں میں تجسس غالب آ گیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ نانو کیا چھپا رہی تھی اور اس جن زادے کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سرد ہاتھ میں دے دیا۔ زبیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، بس آؤ، دیکھو۔ وہ مجھے کمرے سے باہر لے آیا۔ میں خوفزدہ ہوئی۔ ہم سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ میں نے کہا، زبیر، باہر بارش ہو رہی ہے اور میں اس حالت میں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم کسی کو نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی یہ بارش تمہیں بھگو سکتی ہے۔ تم اس وقت میرے حصار میں ہو۔ وہ گھر کے مرکزی دروازے سے باہر نکل آیا اور میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ مجھے واقعی بارش کی بوندیں محسوس نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا، ایک بھیانک مگر دلچسپ خواب۔ وہ نہ جانے کس طرف کو جا رہا تھا۔ ہم گھر کے پچھواڑے اسی برگد کے پرانے درخت کی طرف بڑھے جس کے بارے میں نے راحیل سے مذاق کیا تھا۔ ہم درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے ایک قدیم باغ میں پہنچ گئے۔ یہ باغ ہمارے گھر کے پیچھے تھا، مگر میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یا شاید کبھی اس طرف آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ چاندنی رات میں باغ جگمگا رہا تھا، بارش تھم چکی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہوا میں وہی مسحور کن خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زبیر مجھے ایک بڑے انوکھے پھول کے پاس لے گیا جو رات کے اس پہر کھلا ہوا تھا اور جس سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ دیکھو۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس پھول نے اپنی پتیاں کھول دیں اور اندر سے ایک چمکتا ہوا دیا، جیسے کوئی چھوٹا سا ستارہ ہو، نکل کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ زبیر نے کہا، یہ ایک راز ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ کیا تم جاننا چاہو گی؟ میں نے بے اختیار ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج نانو کا چھپایا ہوا سچ مجھ پر عیاں ہونے والا تھا۔ زبیر نے اس چمکتے ہوئے دیے کو دیکھا۔ اس کی نیلی روشنی ہمارے چہروں پر پڑ رہی تھی اور پھر اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آواز اب سرگوشی نہیں تھی، بلکہ ایک گہری سنجیدہ گونج تھی۔ یہ راز تمہاری ذات کا راز ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو تم سے چھپایا گیا اور جس کے بوجھ تلے تمہاری نانو مر گئیں۔ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا، کیسا راز زبیر؟ مجھے سچ بتاؤ۔ میں کون ہوں؟ میرے والدین کون تھے؟ اور نانو مجھ سے راحیل جیسا سلوک کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ کیوں کہتی تھیں کہ وقت آنے پر سچ معلوم ہو جائے گا؟ کیا وہ وقت یہی ہے؟ زبیر نے ایک لمبا سانس لیا۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی۔ باغ کے پھول جیسے ایک لمحے کے لیے مرجھا گئے۔ اس نے کہا، جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ تمہاری دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ کیا تم یہ سننے کے لیے تیار ہو؟ میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا خوف اب تجسس اور ایک انجانے غصے میں بدل رہا تھا۔ مجھے بتاؤ، میں ہر سچ سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس ادھورے پن سے یہ بہتر ہے کہ مجھے حقیقت معلوم ہو۔ زبیر نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ میرا دماغ سن ہو گیا، جیسے کسی نے میرے سر پر ضرب لگائی ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں نے چیخنا چاہا۔ میں انسان نہیں تو کیا ہوں؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو۔ میں تمہاری دنیا کی نہیں ہوں۔ میں اسی گھر میں پیدا ہوئی ہوں۔ راحیل میرا بھائی ہے، نانو میری نانو تھیں۔
زبیر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں، راحیل تمہارا بھائی نہیں ہے، اور وہ عورت جس نے تمہیں پالا تھا تمہاری نانی نہیں تھی۔ میں صدمے سے دھک سے رہ گئی۔ یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹے ہو، تم شیطان ہو، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، مگر میری آواز اس باغ سے باہر نہیں جا رہی تھی، جیسے کسی نے اس باغ پر کوئی حصار قائم کر دیا ہو۔ زبیر نے مجھے جھنجھوڑا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، میری بات سنو، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں کیونکہ اب اس سچ کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ان کی دنیا کی ہی ہوں۔ میں حیرت سے دھک سے رہ گئی۔ اس نے تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ میرا غصہ اور خوف کم ہونے لگا تھا، اور میں سکتے کے عالم میں اس کی باتیں سننے لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ عورت جسے میں نانو کہتی تھی، وہ میری نانی نہیں بلکہ میری نانی کی ملازمہ تھی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ زبیر نے میری الجھن دیکھ کر خود ہی تصحیح کی۔ وہ عورت تمہاری نانو، وہ میرے والد کے خاندان کی، یعنی میری پھوپھی کی ایک پرانی انسانی ملازمہ تھی۔ تمہاری نانی وہ نہیں تھی۔ تمہاری نانی ایک جن زادی تھی، اور تمہاری ماں بھی۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، میری ماں؟ وہ کون تھی؟ وہ کہاں ہے؟ زبیر نے افسوس سے سر ہلایا۔ تمہاری ماں مر چکی ہیں۔ وہ میری پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ وہ ہماری دنیا کے ایک طاقتور قبیلے سے تھی، لیکن انہوں نے ایک غلطی کی۔ اس نے ہماری دنیا کے قوانین کو توڑا تھا۔ کیا غلطی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک انسان سے محبت کی تھی، زبیر نے کہا، اور یہ ہماری دنیا میں ایک ناقابل معافی جرم ہے، خاص طور پر شاہی خاندان کے لیے۔ تمہارے باپ کو ہماری دنیا کے لوگوں نے مار ڈالا، اور تمہاری ماں نے تمہیں جنم دینے کے بعد تمہیں اس انسانی ملازمہ تمہاری نانوں کے سپرد کر دیا تاکہ تمہیں ہماری دنیا کی سزاؤں سے بچایا جا سکے۔ میں نے کہا، لیکن راحیل کون ہے؟ وہ تمہاری نانوں کا حقیقی نواسا ہے، زبیر نے بتایا، اس کی بیٹی کا بیٹا۔ تمہاری نانوں نے تمہیں بھی اپنی بیٹی کی اولاد ظاہر کیا تاکہ تم انسانوں کے درمیان محفوظ رہ سکو۔ اس نے تمہیں پالنے کی قسم کھائی تھی، اور اس نے وہ قسم نبھائی، لیکن وہ تمہارے خون کے رشتے سے نہیں تھی، اسی لیے وہ تمہیں کبھی وہ مقام نہیں دے سکی جو وہ راحیل کو دیتی تھی، کیونکہ راحیل اس کا اپنا خون تھا اور تم اس کی مالکن کی امانت تھی۔ اب مجھے نانوں کی ساری باتیں سمجھ آ رہی تھیں۔ ان کا وہ کہنا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، ان کا راحیل کو بیٹا کہنا اور مجھے نہ کہنا، وہ سب سچ تھا۔ میں اس خاندان کا حصہ نہیں تھی، میں اس دنیا کا حصہ نہیں تھی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ تو کیا میرا کوئی نہیں ہے؟ میرا بھائی نہیں، میری نانو میری نانی نہیں، میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ زبیر نے نرمی سے میرے آنسو پوچھے۔ اس کے سرد ہاتھ کا لمس مجھے عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ نہیں، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور تمہاری ایک دنیا ہے، تمہارا ایک خاندان ہے جہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ کیسا خاندان؟ جنہوں نے میرے باپ کو مار دیا اور میری ماں کو مرنے پر مجبور کر دیا؟ میں نے نفرت سے کہا، میں اس دنیا میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ زبیر نے کہا، تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے تمہیں مجھے سونپا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم جب تیار ہو جاؤ گی تو میں تمہیں حقیقت بتاؤں گا اور تمہیں تمہاری اصل جگہ پر لے جاؤں گا۔ تم میری ماں کو جانتے تھے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں جانتا تھا، وہ میری کزن تھی اور میری سب سے اچھی دوست بھی۔ زبیر کی آواز میں درد تھا۔ میں اسے بچا نہیں سکا، لیکن میں تمہیں بچا سکتا ہوں، تمہیں تمہارا حق دلا سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، اور تم اتنے عرصے سے کہاں تھے؟ تم پہلے کیوں نہیں آئے؟ میں ہمیشہ تمہارے آس پاس ہی تھا، اسی برگد کے درخت پر۔ میں تمہیں دیکھتا تھا، تمہیں بڑا ہوتے ہوئے دیکھتا تھا، تمہاری باتیں سنتا تھا، لیکن میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور تمہاری نانوں کی موت کے بعد اب تم اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہو۔ اب تمہیں میری ضرورت ہے، اور وہ طاقت جس کا تم نے ذکر کیا تھا، جنات کی زبان سمجھنے کی، وہ تمہارے خون میں ہے۔ زبیر نے کہا، تم آدھی جن اور آدھی انسان ہو، لیکن تمہارے اندر جنات کی قوت غالب ہے، اسی لیے تم مجھے سن سکتی ہو، مجھے دیکھ سکتی ہو، جو راحیل نہیں کر سکتا۔ میں خاموش کھڑی اس ساری حقیقت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری پوری زندگی ایک جھوٹ تھی، ایک فریب تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے رونا چاہیے یا غصہ کرنا چاہیے یا اس نئی حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے۔ زبیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ ہم کمرے سے باہر نکلے اور ایک عجیب سی جگہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ ایسی تھی جیسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نہیں، زبیر مجھے اس باغ سے واپس برگد کے درخت کی طرف لے جا رہا تھا۔
میں نے پوچھا، اب کہاں؟ اس نے مسکرا کر کہا، تمہارے اصل گھر، تمہاری دنیا میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کہاں سے آئی ہو۔ میں ڈر گئی۔ نہیں زہیر، میں تیار نہیں ہوں، مجھے راحیل کے پاس واپس جانا ہے، وہ اکیلا ہو جائے گا، وہ میرا بھائی نہ سہی لیکن ہم ایک ساتھ پلے بڑھے ہیں۔ زبیر نے کہا، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو اس جھوٹی دنیا میں رہو جہاں تمہارا کوئی نہیں، یا پھر اپنی سچائی کا سامنا کرو، اپنی طاقت کو پہچانو۔ راحیل اب بچہ نہیں ہے، وہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن تمہیں اب اپنی جگہ واپس آنا ہی ہوگا۔ اس نے مجھے درخت کے تنے کے پاس کھڑا کیا۔ وہ تنا جو رات کے اندھیرے میں بھیانک لگتا تھا، اب اس سے ایک مدھم سی روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی دروازہ ہو۔ زبیر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ڈرنا مت، میرے ساتھ رہنا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور مجھے لگا جیسے میں کسی خلا میں گر رہی ہوں۔ ایک تیز ہوا میرے کانوں سے ٹکرائی، ہزاروں سرگوشیاں میرے دماغ میں گونجنے لگیں، اور پھر اچانک سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ زبیر نے کہا، آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ یہ کیا جگہ ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں آسمان کا رنگ نیلا نہیں بلکہ گہرا جامنی تھا، اور اس پر 2 چاند چمک رہے تھے، ایک سنہرا اور ایک روپہلا۔ ہوا میں لاکھوں جگنوں جیسی روشنیاں تیر رہی تھیں، اور وہ خوشبو جو مجھے زبیر کی آمد پر محسوس ہوتی تھی وہ اس پوری فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ہمارے چاروں طرف عجیب و غریب چمکتے ہوئے درخت تھے جن کے پتے شیشے کے بنے لگتے تھے، اور ان سے موسیقی کی سی آواز آ رہی تھی۔ یہ جنات کی دنیا ہے، زبیر نے جواب دیا۔ میں تمہیں یہاں لایا ہوں تاکہ تمہیں اپنی دنیا دکھا سکوں۔ میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، ہر طرف سے روشنی پھیل رہی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، میں نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سچ ہے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا کہ تمہیں یہ پسند آئے گی، کیونکہ یہی تمہاری اصل جگہ ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم چلنے لگے۔ زمین مخمل جیسی نرم تھی۔ ہم ایک چمکتی ہوئی ندی کے پاس سے گزرے جس کا پانی چاندی کی طرح روشن تھا۔ دور کہیں بڑے بڑے قلعے نظر آ رہے تھے جو بادلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مجھے یہاں آ کر ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں مدتوں بعد گھر لوٹی ہوں۔ میرا خوف، میرا ڈر، سب جیسے ختم ہو گیا تھا۔ میں نے زبیر سے پوچھا، تو کیا میں اب یہیں رہوں گی؟ زبیر کہنے لگا، یہ تمہارا گھر ہے، تم جب چاہو یہاں رہ سکتی ہو، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ تمہیں اپنے نانا سے ملنا ہے، میرے والد سے جو اس قبیلے کے سردار ہیں۔ اتنے میں ایک آواز آئی، ایک ایسی آواز جو کسی بادل کی گرج سے بھی زیادہ بھاری اور پررعب تھی۔ زبیر، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہم نے مڑ کر دیکھا اور میرا خون رگوں میں جم گیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا جن کھڑا تھا۔ اس کا قد برگد کے درخت سے بھی اونچا تھا۔ اس نے شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ آگ کے شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ یہ کون ہے؟ میں نے زبیر سے پوچھا۔ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ میرے والد ہیں، زبیر نے جواب دیا، اور وہ بہت غصے میں ہیں۔ زبیر کے والد جو ایک پہاڑ کی طرح ہمارے سامنے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں جیسے مجھے جلا کر راکھ کر دیں گی۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زمین لرز گئی۔ میں نے خوف کے مارے زبیر کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ زبیر، وہ گرجدار آواز میں بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس ممنوعہ خون کو ہماری دنیا میں لاؤ؟ کیا تم اپنی ماں کا انجام بھول گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس آدھی انسانی آدھی جن لڑکی کی ماں نے ہمارے قبیلے کی ناک کٹوا دی تھی، اور تم اسی کی بیٹی کو یہاں لے آئے ہو ہمارے مقدس مقام پر؟ زبیر کے والد نے غصے سے کہا، تمہیں یہاں اس انسانی لڑکی کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہماری دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ زبیر اپنے والد کے غصے کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے کیا جیسے میری حفاظت کر رہا ہو۔ ابا جان، اس نے ہمت سے جواب دیا، میں اسے یہاں لایا ہوں کیونکہ وہ خاص ہے۔ وہ میری پھوپھی کی بیٹی ہے، وہ میری امانت ہے، اور اس کا یہاں آنا ہماری دنیا کے لیے خطرہ نہیں بلکہ شاید نجات کا باعث ہو۔ زبیر کے والد نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا۔ نجات؟ اور یہ لڑکی جس کی رگوں میں غلیظ انسانی خون دوڑ رہا ہے، یہ ہمیں نجات دلائے گی؟ تم نے اپنا دماغ کھو دیا ہے زبیر۔ اس لڑکی کی جگہ صرف موت ہے، جیسا کہ اس کے باپ کو ملی تھی۔ میرے باپ کا ذکر سن کر میرے اندر خوف کی جگہ غصے کی ایک لہر دوڑی۔ میں زبیر کے پیچھے سے نکلی اور پہلی بار اس دیو ہیکل جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی،
میرے باپ کو تم نے مارا تھا، اس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے میری ماں سے محبت کی تھی۔ زبیر کے والد میری اس جرأت پر حیران رہ گئے۔ ان کی آنکھوں کی آگ جیسے ایک لمحے کے لیے بجھ سی گئی۔ ہاں، ہم نے اسے مارا کیونکہ اس نے ہمارا قانون توڑا تھا۔ اس نے ہماری شہزادی کو ورغلایا تھا اور اس کی سزا موت ہی تھی۔ اور میری ماں، اس کا کیا قصور تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کا قصور اس سے بھی بڑا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے سے غداری کی۔ اس نے ایک کمزور انسان کے لیے اپنی طاقتور دنیا کو چھوڑ دیا اور اس کی سزا یہی تھی کہ وہ ذلت میں مرے۔ میں نے چیخ کر کہا، تم ظالم ہو، تم سب قاتل ہو، میں نفرت کرتی ہوں تم سب سے۔ زبیر نے میرا بازو پکڑا۔ بس کرو، خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتی کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ لیکن زبیر کے والد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی حیرت بھی تھی۔ انہوں نے زبیر سے پوچھا، یہ تمہاری زبان کیسے سمجھ رہی ہے اور کیسے بول رہی ہے؟ یہ تو آدھی انسان ہے۔ زبیر نے جواب دیا، ابا جان، یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ میں اسے یہاں لایا ہوں کیونکہ وہ خاص ہے۔ وہ جنات کی زبان سمجھ سکتی ہے۔ وہ ہماری ہر بات، ہر سرگوشی سن سکتی ہے۔ اس نے میری ساری حقیقت انہیں بتائی کہ کیسے میں نے اسے برگد کے درخت سے سنا تھا، کیسے میں اسے دیکھ سکتی تھی جبکہ میرا بھائی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زبیر کے والد نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظریں اب پہلے جیسی غسیلی نہیں تھی، ان میں ایک گہری سوچ تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ سچ ہے؟ کیا تم واقعی ہماری زبان، ہماری سوچ، ہمارے دل کی آواز سن سکتی ہو، جو صرف خالص خون والے جن ہی کر سکتے ہیں؟ میں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ہاں، میں جنات کی زبان سمجھ سکتی ہوں، میں تمہیں بھی سن سکتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں اس وقت غصے سے زیادہ الجھن ہے۔ زبیر کے والد نے کچھ سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ اگر تم ہماری دنیا کے لیے کچھ مددگار ثابت ہو سکتی ہو تو میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دوں گا اور تمہاری ماں کے جرم کو بھی معاف کر دوں گا۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ابا جان، میں جانتا تھا کہ آپ میری بات سنیں گے۔ لیکن زبیر کے والد نے اسے ٹوکا، اتنی جلدی خوش مت ہو زبیر، یہ موقع اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہوگا۔ اگر یہ ناکام ہوئی تو اس کی سزا موت سے بھی بدتر ہوگی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیسا امتحان؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زبیر کے والد نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک کام دیتا ہوں۔ ہماری دنیا میں ایک شیطان ہے جو بہت خطرناک ہے۔ وہ ہماری طاقتوں کو چوری کر رہا ہے اور ہماری دنیا کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یہ شیطان، جسے ہم سایہ خور کہتے ہیں، وہ ہماری دنیا کے محافظ درختوں کی روحیں پی رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا کمزور پڑ رہی ہے، ہماری روشنیاں مدھم ہو رہی ہیں اور ہماری طاقتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آتا۔ وہ سایوں میں چھپ جاتا ہے، وہ ہماری سوچ پڑھ لیتا ہے، لیکن شاید وہ تمہاری سوچ نہ پڑھ سکے کیونکہ تم خالص جن نہیں ہو۔ میں نے پوچھا، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس شیطان کو روکوں؟ ہاں، زبیر کے والد نے کہا، اگر تم اس شیطان کو روک سکتی ہو، اسے ختم کر سکتی ہو، تو میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دوں گا۔ تم اس دنیا کی شہزادی بن کر رہ سکتی ہو، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی دنیا میں واپس بھیجنے کا راستہ بھی بتاؤں گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میرے پاس کھونے کو کیا تھا؟ انسانی دنیا میں میرا کون تھا؟ راحیل جو میرا بھائی بھی نہیں تھا، یا وہ گھر جو کبھی میرا گھر تھا ہی نہیں؟ یہ دنیا، یہ خوبصورت مگر خطرناک دنیا، یہی میرا اصل گھر تھا۔ اور یہ زبیر جو مجھے یہاں لایا تھا، جو میری حقیقت تھا، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے، میں یہ کام کر سکتی ہوں، میں اس شیطان کا مقابلہ کروں گی۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس شیطان کو روکیں گے۔ زبیر کے والد نے ہمیں دیکھا، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جاؤ، اس سایہ خور کو ڈھونڈو، وہ تمہیں مشرق کے تاریک جنگلوں میں ملے گا، جہاں ہمارے 2 چاند کی روشنی بھی نہیں پہنچتی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم ناکام ہوئے تو تم دونوں کی روحیں ہمیشہ کے لیے وہیں قید ہو جائیں گی۔ نہ جانے مجھ میں اتنا حوصلہ کب آیا تھا، یا یہ طاقت پہلے کبھی مجھ پر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بھائی راحیل کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، جو اب بہت دور کسی دوسری دنیا میں تھا۔ میں نے زبیر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے اعتماد تھا، اور مجھے لگا کہ میں یہ کر سکتی ہوں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر شیطان کو ڈھونڈنے کا سفر شروع کرنے کا عزم کیا۔ زبیر کے والد ہمیں وہیں چھوڑ کر ہوا میں تحلیل ہو گئے، جیسے وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ زبیر نے میری طرف دیکھا،
کیا تم ڈر رہی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس نے مسکرا کر کہا، تو چلو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جو یا تو ہمیں ہمیشہ کے لیے ملا دے گا یا ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا۔ زبیر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور ہم اس جامنی آسمان تلے چل پڑے۔ ہمارا سفر مشرق کے تاریک جنگلوں کی طرف تھا۔ میں نے پوچھا، زبیر سایہ خور کیسا دکھتا ہے؟ ہم اسے پہچانیں گے کیسے اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ زبیر نے چلتے چلتے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی تھی۔ سایہ خور کا کوئی ایک روپ نہیں ہے، وہ وہم ہے، وہ خوف ہے، وہ سایہ ہے جو روحوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ تمہارے دل کے سب سے بڑے ڈر کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اسے پہچاننا آسان نہیں، لیکن تم اسے محسوس کر سکتی ہو، کیونکہ تمہارے اندر انسانی حس بھی موجود ہے جو خوف کو ہم سے بہتر پہچانتی ہے، اور تمہارے پاس جنات کی سماعت ہے، تم اس کی موجودگی کو سن سکو گی۔ رہی بات طاقت کی، تو تمہاری طاقت تمہارا خون ہے۔ تمہارا آدھا انسان اور آدھا جن ہونا ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ تم سے وہی امید نہیں کرے گا جو وہ مجھ سے کرتا ہے، اور میں اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ ہم چلتے رہے۔ وہ خوبصورت چمکتی وادی پیچھے رہ گئی۔ اب ہمارے قدم ایک ایسے راستے پر تھے جہاں زمین پتھریلی اور خشک تھی۔ جامنی آسمان پر بادل گہرے ہونے لگے تھے اور وہ دو چاند بھی جیسے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گئے تھے۔ ہوا میں اب وہ مسحور کن خوشبو نہیں تھی، بلکہ ایک سڑان سی پھیلنے لگی تھی، جیسے کچھ مر رہا ہو، گل رہا ہو۔ مجھے راستے میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کبھی لگتا کوئی بچہ رو رہا ہے، کبھی کوئی عورت چیخ رہی ہے۔ میں نے ڈر کر زبیر کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ زبیر نے کہا، ڈرنا مت، یہ سب وہم ہے۔ یہ اس جنگل کے محافظ ہیں جو کمزور پڑ چکے ہیں۔ یہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم آگے نہ بڑھیں۔ ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ ہمیں راستے میں ایسے سائے نظر آئے جو انسانوں کی شکل میں تھے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے تو لگا جیسے میں نے راحیل کو دیکھا ہو۔ وہ مجھے پکار رہا تھا، مجھے واپس بلا رہا تھا۔ میں اس کی طرف بھاگی، لیکن زبیر نے مجھے کھینچ لیا۔ وہ راحیل نہیں ہے، وہ سایہ خور کا فریب ہے۔ وہ تمہارے رشتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھو، صرف مجھ پر یقین کرو۔ میں نے آنسوؤں بھری نظروں سے زبیر کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ آخر کار کئی گھنٹوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم اس جنگل کے دہانے پر پہنچ گئے۔ یہ واقعی ایک تاریک جنگل تھا، اتنا تاریک کہ مجھے لگا جیسے کسی نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہو۔ یہاں ان دو چاندوں کی روشنی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچ رہا تھا۔ درخت اتنے گھنے اور اونچے تھے کہ انہوں نے آسمان کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، اور ان درختوں سے روشنی نہیں بلکہ تاریکی پھوٹ رہی تھی۔ زبیر نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور اس کے ہاتھ سے ایک نیلی روشنی کا گولا نکلا جس نے ہمارے آس پاس کے تھوڑے سے حصے کو روشن کر دیا۔ اب ہم اس روشنی کے حصار میں آگے بڑھ رہے تھے۔ یہاں خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، ہزاروں لاکھوں سرگوشیاں جو اب میرے کانوں میں واضح ہو رہی تھیں۔ یہ درختوں کے رونے کی آوازیں تھیں۔ وہ درد سے کراہ رہے تھے، وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ میں نے زبیر سے کہا، زبیر وہ یہاں ہے، میں اسے سن سکتی ہوں۔ وہ ان درختوں کی روحیں پی رہا ہے، وہ انہیں کھا رہا ہے، وہ بہت قریب ہے۔ زبیر نے اپنی تلوار نکال لی جو اس کی کمر سے بندھی تھی۔ وہ تلوار بھی کسی انوکھی دھات کی تھی اور اس سے بھی نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ان سرگوشیوں پر دھیان دیا۔ وہ سب ایک ہی سمت سے آ رہی تھی، ایک گہری کھائی کی طرف سے۔ میں نے کہا، اس طرف، وہ جنگل کے قلب میں ہے جہاں سب سے پرانا اور سب سے بڑا محافظ درخت ہے۔ ہم اس طرف بھاگے۔ ہمارے پیروں تلے خشک پتے چرمرائے، اور تبھی وہ ہمارے سامنے آیا۔ وہ سایہ خور تھا، مگر وہ کوئی جن، کوئی دیو یا کوئی جانور نہیں تھا۔ وہ محض ایک سایہ تھا، ایک بہت بڑا متحرک سایہ جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی کوئی شکل نہیں تھی، مگر اس کے اندر ہزاروں چیختی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور وہ اس جنگل کے سب سے بڑے قدیم درخت سے لپٹا ہوا تھا جو اب اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی چمک مدھم پڑ کر بجھنے والی تھی۔ شیطان بہت خطرناک تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا، وہ ہم پر جھپٹا۔ اس کا سایہ ایک تیز دھار کی طرح ہماری طرف بڑھا۔ زبیر نے اپنی تلوار سے اس کا وار روکا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نیلی روشنی اور تاریکی کا ٹکراؤ ہوا۔ زبیر پیچھے ہٹ گیا۔ سایہ خور ہنسا۔ اس کا کہکہا ان تمام درختوں کی چیخوں کا مجموعہ تھا۔ ایک اور جن زادہ، ایک اور روشنی جسے میں نگل جاؤں گا۔
اور تم آدھی انسانی، تم تو میرے لیے سب سے لذیذ خوراک ہو۔ تمہارا خوف، تمہاری کمزوری میں سب محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ میری طرف بڑھا، میں خوف سے جم گئی، مجھے لگا میں ہل بھی نہیں سکتی۔ زبیر چیخا، نہیں، اسے چھوڑ دو۔ زبیر نے اس پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا۔ اس کے ہاتھ سے روشنی کے تیر نکلے اور اس سائے کے جسم میں پیوست ہو گئے، لیکن سائے کو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ قہقہا لگاتا رہا، بے وقوف جن، تم مجھے روشنی سے نہیں مار سکتے۔ میں روشنی کو پی جاتا ہوں، میں تمہاری طاقت کو ہی کھا جاؤں گا۔ اس نے اپنا ایک بازو جو سائے کا ہی بنا تھا بڑھایا اور زبیر کو جکڑ لیا۔ زبیر کی روشنی مدھم پڑنے لگی، وہ درد سے چلایا۔ سایہ خور اس کی طاقت کو چوس رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر چیخ پڑی، نہیں، زبیر کو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ میرے اندر ایک عجیب سی توانائی دوڑ گئی۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ غصہ تھا، شدید غصہ۔ نہ جانے مجھ میں اتنا حوصلہ کب آیا تھا، یا پہلے کبھی مجھ پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنے بھائی راہیل کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی، مجھے صرف زبیر کو بچانا تھا۔ میں نے اس سایہ خور پر چھلانگ لگا دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں بس اسے زبیر سے دور کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میرے ہاتھ اس سائے سے ٹکرائے، ایک عجیب اتفاق ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ میری طاقت چوستا، اس کے جسم سے ایک چیخ نکلی، جیسے اسے کسی نے تیزاب سے جلا دیا ہو۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور زبیر اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ سایہ خور نے حیرت سے میری طرف دیکھا، یہ کیا ہے؟ یہ جلن کیسی ہے؟ تمہارے اندر یہ کیا ہے؟ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ چمک رہے تھے، مگر ان کی روشنی نیلی نہیں تھی، وہ سنہری تھی، جیسے سورج کی روشنی ہو۔ مجھے نانوں کی بات یاد آئی کہ وقت آنے پر سچ معلوم ہوگا۔ شاید یہی وہ وقت تھا، شاید میری انسانیت میری کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت تھی۔ زبیر بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے موقع ضائع نہیں کیا۔ وہ اٹھا اور میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ زبیر نے کہا، تمہارا خون، یہ اسے تکلیف دے رہا ہے، تمہارا انسانی خون اس کے لیے زہر ہے۔ سایہ خور غصے سے چلایا، ناممکن، انسانی خون کمزور ہوتا ہے، میں اسے بھی پی جاؤں گا۔ وہ ہم دونوں پر ایک ساتھ حملہ آور ہوا، لیکن زبیر کے ساتھ مل کر میں نے اسے شکست دینے کی پوری کوشش کی۔ ہم نے بہت سے حملے کیے۔ زبیر اپنی نیلی تلوار سے اس کے سائے کو کاٹتا اور میں اپنے سنہری چمکتے ہاتھوں سے اسے چھوتی۔ جہاں میرا ہاتھ لگتا اس کا سایہ جلنے لگتا، دھواں بن کر اڑنے لگتا۔ آخر کار شیطان کمزور پڑنے لگا، اس کی چیخیں مدھم ہونے لگیں۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اسے گھیر لیا۔ زبیر نے کہا، اب ایک ساتھ۔ ہم نے اپنی ساری طاقت جمع کی۔ زبیر کی نیلی روشنی اور میری سنہری روشنی دونوں مل کر ایک ہو گئیں، اور ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ مجھے آنکھیں بند کرنا پڑیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی سایہ خور نہیں تھا، صرف اس قدیم درخت کا تنا تھا جو اب دوبارہ سے مدھم مدھم چمکنے لگا تھا، اور جنگل کی وہ بھیانک سرگوشیاں بھی بند ہو گئی تھی۔ اب ایک پرسکون خاموشی تھی۔ ہم نے شیطان کو شکست دے دی تھی۔ میں تھک کر زمین پر گر پڑی۔ زبیر نے مجھے سنبھالا، اس نے میرے ماتھے کو چوما۔ ہم نے کر دکھایا، تم نے کر دکھایا، تم نے آج ہماری دنیا کو بچا لیا ہے۔ میں اس کی باہوں میں تھی، اور مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار لگا کہ میں محفوظ ہوں، کہ میں کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی جو اس کے شاہانہ وقار کے بالکل برعکس تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ تم نے اپنی بہت سی طاقت استعمال کر لی ہے، تمہارے ہاتھ وہ ابھی تک سنہری چمک رہے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ واقعی چمک رہے تھے، لیکن اب ان کی تپش کم ہو گئی تھی۔ مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید کہ جیسے میں صدیوں سے سوئی نہیں ہوں، لیکن میرے دل میں ایک ایسا اطمینان تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں۔ کیا وہ واقعی مر گیا؟ کیا وہ سایہ خور ختم ہو گیا؟ زبیر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کی مسکراہٹ میں فتح تھی۔ ہاں، وہ ختم ہو گیا، تم نے اسے ختم کر دیا۔ تم نے اس کی تاریکی کو اپنی اس روشنی سے جلا دیا جو انسان اور جن کے ملاپ سے بنی تھی۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تم نے آج ہماری دنیا کو بچا لیا ہے۔ ہمارے چاروں طرف تاریک جنگل جو موت کی وادی لگ رہا تھا، اب بدل رہا تھا۔ وہ درخت جو مر رہے تھے، ان کے تنوں سے دوبارہ مدھم روشنی پھوٹنے لگی تھی، اور ہوا میں جو سڑاند اور موت کی بو تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ اس کی جگہ وہی جانی پہچانی مسحور کن خوشبو لے رہی تھی۔
زبیر نے کہا، ہمیں واپس چلنا چاہیے، ابا جان ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ اب تم پر یقین کریں گے، اب وہ جان جائیں گے کہ تم خطرہ نہیں بلکہ ہماری محافظ ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے اس کے والد کے پاس واپس جانے کا خیال ایک بار پھر خوفزدہ کر گیا، لیکن زبیر میرے ساتھ تھا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور مجھے اب کسی کا ڈر نہیں تھا۔ جب ہم اس چمکتی وادی میں اس جامنی آسمان تلے واپس پہنچے تو زبیر کے والد وہیں ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس چاندی کی ندی کے کنارے ایک پہاڑ کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن مجھے اب ان کی آنکھوں میں وہ آنکھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہاں ایک گہرا سمندر تھا جس میں تجسس، حیرت اور شاید تھوڑی سی شرمندگی کی لہریں تھیں۔ ہم ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں خاموش تھی، میری ساری ہمت جیسے جنگل میں ہی رہ گئی تھی، لیکن زبیر نے مجھے آگے کیا۔ اس کی آواز میں فخر تھا، ابا جان، ہم کامیاب ہو گئے۔ اس نے سایہ خور کو شکست دے دی ہے، اس نے ہماری دنیا کو بچا لیا ہے۔ زبیر کے والد نے کئی لمحوں تک مجھے غور سے دیکھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں، جیسے وہ میری روح کے اندر جھانک کر اس سچائی کو پرکھ رہے ہوں۔ پھر وہ بولے اور ان کی آواز میں اب وہ بادلوں کی گرج نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا، ایک شاہانہ وقار تھا۔ تم نے واقعی یہ کر دکھایا۔ وہ سایہ خور جسے ہمارے طاقتور ترین جن، ہمارے جنگجو مل کر شکست نہیں دے سکے، تم نے اسے ختم کر دیا۔ تم نے اپنی ماں کے جرم کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری رگوں میں دوڑنے والا انسانی خون کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جسے ہم کبھی سمجھ نہیں پائے۔ زبیر کے والد نے ہماری واپسی پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم نے ہماری دنیا کو بچا لیا ہے۔ میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تم یہاں رہ سکتی ہو، اس محل میں جو اب تمہارا ہے، اس دنیا میں اپنی ماں کی جگہ لے سکتی ہو۔ تم اس قبیلے کی شہزادی ہو اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تم حقدار ہو۔ زبیر نے خوشی سے میرا ہاتھ دبایا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی جتنی میں نے ان 2 چاندوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے سرگوشی کی، سنا تم نے؟ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہ سکتے ہیں، یہیں اپنے گھر میں، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے زبیر کے والد کی طرف دیکھا، پھر زبیر کی طرف جس کی آنکھیں مجھ پر جمی تھیں اور ان میں ایک امید تھی، ایک التجا تھی۔ یہ دنیا خوبصورت تھی، یہ میری اصل جگہ تھی، یہی میرا خون تھا، میری طاقت تھی۔ لیکن پھر مجھے ایک اور دنیا یاد آئی، وہ دنیا جہاں میں پلی بڑھی تھی، جہاں میرا ایک بھائی تھا جو میرا نہ ہو کر بھی میرا تھا، ایک گھر تھا جو جھوٹ پر ہی صحیح مگر میرا تھا، میری یادیں تھیں، میرا بچپن تھا۔ میں اس سب کو کیسے بھلا سکتی تھی؟ مجھے اپنا فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ کا بہت شکریہ سردار، آپ نے مجھے میری حقیقت سے ملوایا، مجھے میری طاقت کا احساس دلایا اور مجھے قبول کیا۔ اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی، لیکن میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، میرا گھر وہاں ہے۔ یہ سننا تھا کہ زبیر کے چہرے پر پھیلی ساری روشنی بجھ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت، دکھ اور بے یقینی تھی۔ کیا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ واپس اس جھوٹی دنیا میں، ان انسانوں کے پاس، راحیل کے پاس جو تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ تم یہ سب چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر واپس جانا چاہتی ہو؟ میں نے زبیر کی طرف دیکھ کر نم آنکھوں سے کہا، زبیر، وہ دنیا جھوٹی سہی لیکن میری یادیں سچی ہیں۔ راحیل میرا خون نہیں، لیکن اس نے ہمیشہ مجھے بہن سمجھا، مجھ سے پیار کیا۔ نانوں نے مجھے پالا، وہ گھر، وہ گلیاں، وہ میری زندگی کا حصہ ہیں۔ میں انہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مجھے واپس جانا ہوگا، کم از کم ایک بار۔ مجھے راحیل کو سنبھالنا ہے، وہ نانوں کے بعد بالکل اکیلا ہو گیا ہے۔ زبیر خاموش ہو گیا اور اس کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ زبیر کے والد نے مجھے غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں مایوسی نہیں بلکہ ایک سمجھداری تھی۔ وہ مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جو صدیوں پر محیط لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زبیر کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ ہم تمہیں زبردستی یہاں نہیں روک سکتے۔ تم نے ہماری دنیا کو بچایا ہے، تم آزاد ہو، تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو۔ میں تمہیں واپس بھیجنے کا راستہ بتاؤں گا، لیکن تمہیں ایک بات یاد رکھنی ہوگی، تم ہمیشہ ہماری ہی رہو گی۔ تمہارا خون ہمارا ہے، یہ دنیا تمہارا انتظار کرے گی اور جب بھی تمہیں ضرورت ہو تم واپس آ سکتی ہو۔ وہ برگد کا درخت ہمیشہ تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میرے دل پر جیسے ایک بوجھ سا تھا جو ہٹ گیا۔ میں نے وہ دنیا جیت لی تھی لیکن اپنے پیار کو کھو رہی تھی۔
میں نے زبیر کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے ناراض تھا یا شاید دکھی، وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے زبیر کے والد سے کہا، آپ کا شکریہ، اب مجھے اجازت دیں۔ میں مڑی اسی راستے پر جانے کے لیے جہاں سے میں آئی تھی۔ میرا دل رو رہا تھا۔ میں نے زبیر کو آخری بار پکارا، زبیر، کیا تم مجھے چھوڑنے نہیں آؤ گے؟ زبیر نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد تھا۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ابا جان، کیا میں اسے اس کی دنیا تک چھوڑ آؤں؟ زبیر کے والد نے سر ہلا دیا۔ جاؤ، اسے بحفاظت پہنچا کر آؤ۔ زبیر مجھے چھوڑنے کے لیے ساتھ چلا۔ ہم اس چمکتی وادی سے واپس اس برکت کے درخت والے راستے کی طرف بڑھے۔ پورا راستہ ہم دونوں خاموش رہے۔ وہ خاموشی کسی بھی طوفان سے زیادہ شور مچا رہی تھی۔ جب ہم اس درخت کے تنے کے پاس پہنچے جو ہماری دنیا میں واپس جانے کا دروازہ تھا، میں آخری بار مڑی اور پھر زبیر کو دیکھا، جس کا چہرہ جذبات سے خالی تھا۔ میں نے زبیر سے کہا، شکریہ زبیر، سب کچھ بتانے کے لیے اور میری جان بچانے کے لیے۔ میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ زبیر نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ ایک بار پھر وہی خلا کا احساس، وہی ہوا کا شور، اور پھر جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اسی قدیم باغ میں تھی، میرے اپنے گھر کے پچھواڑے میں۔ صبح ہو رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، اور برگد کا درخت ویسا ہی پرانا اور خاموش کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے یہ سب ایک لمبا عجیب خواب تھا۔ میں نے خود کو دیکھا، میں وہی رات کے کپڑوں میں تھی۔ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا اگر زبیر میرے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ساری اداسی سمٹ آئی تھی جو اس کائنات میں موجود تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، زبیر، تم جا رہے ہو؟ جب ہم واپس چھوڑنے کے مقام پر پہنچے تو زبیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، نہیں، میں نہیں جا رہا۔ تمہارے یہاں آنے کے بعد، اس سفر کے بعد اور اس جنگ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ تمہارے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے۔ میری دنیا جنات کی دنیا، وہاں سب کچھ ہے، طاقت ہے، روشنی ہے، محل ہے، لیکن وہاں تم نہیں ہو، اور جہاں تم نہیں ہو وہاں میں نہیں رہ سکتا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، سانس رک گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ تم یہاں رہو گے اس انسانی دنیا میں، اپنی دنیا، اپنے والد، اپنا قبیلہ چھوڑ کر؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی مسکراہٹ نے صبح کی روشنی کو بھی ماند کر دیا۔ میری دنیا اب تم ہو، چاہے وہ یہاں ہو یا وہاں، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ میں نے تمہیں وہاں جانے کو کہا کیونکہ میں تمہارا فیصلہ دیکھنا چاہتا تھا، اور تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ تم وفادار ہو اور میں ایسی ہی لڑکی سے محبت کر سکتا ہوں۔ میں نے بے یقینی سے کہا، محبت؟ زبیر میرے قریب آیا۔ اس نے میرے چہرے کو اپنے سرد ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا لمس اب مجھے سرد نہیں بلکہ دنیا کا سب سے پرسکون احساس دے رہا تھا۔ ہاں، محبت۔ میں نے تمہیں اس دن سے چاہا تھا جب تم نے برگد کے درخت سے باتیں کی تھیں۔ میں تب سے تمہاری آواز کا اسیر ہوں، اور اب تمہاری روح کا بھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تمہارے بغیر میری دنیا بھی ادھوری ہے۔ زبیر، میں اس دنیا سے واپس تو آ گئی، لیکن میرا دل وہیں رہ گیا تھا، تمہارے پاس۔ مجھے لگا میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ زبیر نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا، ایک ایسا لمس جو میری روح تک اتر گیا، اور کہا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے قبول کرو گی، اس جنزادے کو جو تمہاری دنیا کا نہیں ہے؟ میں نے بھی زبیر کو اپنی دل کی گہرائیوں سے پیار کیا اور کہا، میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ خود کو ادھورا محسوس کیا، آج تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے، اور یوں ہم نے نئی زندگی کا آغاز کیا جہاں انسان اور جن دونوں ایک ساتھ خوش تھے۔ یہ راز اب صرف ہمارا تھا، میرا اور میرے جنزادے زبیر کا۔